ان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مشاہیر کو یاد رکھتی ہیں، اپنے موسموں کو نہیں بھولتی، اور آج پھر 35 سال کے بعد وہ منحوس دن جو پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے اور عالم اسلام کی تاریخ کے حوالے سے ہمیشہ ہی منحوس رہے گا، ہمارے پھر وہ زخم تازہ کرنے کے لیے شروع ہوا اور غروب ہوا۔ لیکن جن مسائل کا شکار امت مسلمہ آج ہے، جس ابتری کا شکار مسلم ممالک آج ہیں، جس دہشت گردی، افراتفری اور انتشار کا شکار پاکستانی قوم ہے، یقیناً آج اگر ذوالفقار علی بھٹو جیسا کوئی بڑا لیڈر موجود ہوتا تو صورتحال مختلف ہوتی۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں رکھی تھی جو کسی لیڈر کے اندر پیدا ہی ہوتے ہوئے تھی۔ وہ کچھ سیکھ کے، کچھ تجربہ حاصل کر کے لیڈر نہیں بنے تھے، بلکہ وہ پیدائشی لیڈر تھے۔ آکسفورڈ میں دوران تعلیم اسٹوڈنٹ یونین کا صدر بننا، پھر اتنی کم عمری میں دنیا اسلام کی سب سے بڑی ریاست جو کہ قرۂ ارض پر 5ویں بڑی ریاست تھی، اس کا وزیر خارجہ بننا، اور پھر اتنا بے باک حاضر جواب مدبر تو شاید ہی تاریخ دیکھ پائے گی۔ صرف ایک واقعے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ چائنا کے تعلقات پاکستان کے ساتھ جب بنے تو امریکہ کو ایک آنکھ نہیں پا رہے تھے، تو پاکستان نے کوشش کی کہ امریکہ کے بھی چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے کرائے جائیں۔ پاکستان نے ذریعہ بنا، راتوں رات ہیلی کاپٹر پہ ہنری کسنجر کو بارڈر کراس کرایا گیا، چائنا بھیجا گیا، اس کے نتائج اچھے نکلے۔ پھر ایک موقع پر جان ایف کینیڈی کے قتل سے کچھ ہی ہفتے پہلے ایک نوجوان ہینڈسم لڑکا، 25 سال عمر لڑکوں کی ہوتی ہے، ایک بڑے لیڈر کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے قائل کر رہا ہے کہ دوست چائنا آپ کے لیے دشمن چائنا سے کہیں زیادہ سودمند اور کارآمد رہے گا۔ اتنی دل نشین گفتگو، اتنی دلیل کے ساتھ کہ وہ قائل کر بیٹھے جان ایف کینیڈی کو۔ پروٹوکول کے مطابق امریکہ کا صدر کسی وزیر خارجہ کو رخصت نہیں کرتا، لیکن وہ ہمارے اچھے دن تھے۔ جان ایف کینیڈی بے ساختہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ جب دروازے میں پہنچا تو اس نے ہاتھ بڑھایا، کہتا ہے مسٹر علی بھٹو، اگر تم امریکن ہوتے آج میری کیبنٹ میں وزیر ہوتے۔ علی بھٹو نے جواب کیا، نو مسٹر پریزیڈنٹ، یو فارگٹن، اف آئی ایم امریکن I can be president of USA, not foreign minister. Good. اگر میں امریکہ ہوتا تو آپ کی جگہ پہ وزیر خارجہ نہیں، میں آپ کی جگہ پہ صدر امریکہ بنا ہوتا۔ اتنا حیران کر دیا ذوالفقار علی بھٹو نے جان ایف کینیڈی کو کہ اس نے اپنے قتل سے پہلے 20 لوگوں کے سامنے یہ خوشگوار حیرت جو تھی اس کی اپنی، وہ شیئر کی کہ مجھے اس نوجوان نے بہت متاثر کیا ہے۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ تیسری دنیا کے غریب ملک سے اٹھ کے آنے والا ایک نوجوان اتنی ہمت رکھے گا کہ میرے سامنے مجھے اس طرح جواب دے گا۔ آج وہ میراث ہم سے چھین لی گئی ہے۔ آج ہم صدر امریکہ کے سامنے بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے پلوں کے ساتھ بھی بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عظیم قائد کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اسی جیسا ویژن دے اور اسی جیسی ہمت دے، تاکہ ہم پھر پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایک عظیم مملکت بنا سکیں، اور پاکستانیوں کے لیے جو تڑپا، جو جذبہ، جو تڑپ، جو لگن ذوالفقار علی بھٹو کے اندر موجودہ تھی کہ ان غریبوں کے چہرے پہ بھی خوشحالی آئے، برابر کے شہری ہوں، ایک جیسی شہری انسانی آزادیاں اور حقوق انہیں ملیں، ان کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بار پھر مبارکباد کے مستحق ہیں یہ ساتھی اسپین میں پیپلز پارٹی کے ورکرز، جنہوں نے اپنے عظیم قائد کی اس 35ویں برسی پہ اس محفل کا انتظام کیا اور آپ کو یہاں پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ۔